قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وقال عز من قائل ويوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ اچھے ناموں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام الواحد، الاحد اور الصمد، اور ہو سکا تو السید، یہ 3-4 ناموں کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے۔ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے واحد کا ذکر کیا ہے۔ ام اللہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام واحد الف لام کے ساتھ آیا ہے ان دونوں آیتوں میں۔ أأرباب متفرقون خیر، یوسف علیہ السلام جیل میں ان کے پاس 2 قیدی آ کر اپنی خواب بیان کرتے ہیں۔ کہا ہمیں یہ خواب آئی ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو فرماتے ہیں کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات تو سنو۔ أأرباب متفرقون خیر أم اللہ الواحد القہار، یہ بکھرے ہوئے مختلف قسم کے رب اچھے یا صرف ایک واحد قہار اچھا؟ یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ نبیوں کے پاس کوئی بھی خوبی ہے، اس خوبی کو استعمال کرتے ہیں دعوت توحید کے لیے۔ آپ کے پاس بہت خوبیاں ہیں، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس صلاحیت ہے، کسی کی وجاہت ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کا چہرہ شناسا ہے۔ یہ سب خوبیاں توحید کی دعوت کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کرنے کے لیے، صحیح بخاری میں ہے۔ حال احوال پوچھ کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ کسی کی تیمارداری کرنا یہ احسان ہے، یہ خوبی ہے، اس کو استعمال کیا دعوت توحید کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس خوبی ہے تعبیر رؤیا کی، وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اس خوبی کو استعمال کیا توحید کی دعوت کے لیے۔ آپ کے پاس کیا کیا خوبی ہے، کس کس وجہ سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں، جو بھی سبب ہو آپس میں ملاقات کا، لوگوں سے رابطے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرو اور اس کو دعوت توحید کے لیے استعمال کرو۔ ہمیں گھیر گھار کر انتخابات کی سیاست کی طرف لے جایا گیا، سارے دروازے بند کر کے کہا یہ کام کرو گے تو بچو گے۔ تو اب ہم نے انشاءاللہ دعوت، یہ جو انتخابات کی سیاست ہے اس میں عوام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ہر بندے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ رابطہ بھی دعوت توحید کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کسی وجہ سے ہم جائیں یا وہ آئیں، کسی کا جنازہ پڑھ لیا، کسی کی تیمارداری کر لی، کسی کو کفن دے دیا، کسی کی قبر کھدائی کر دی، کسی کے مہمان نوازی کر دی، کسی کو سحری کھلا دی، کسی کو افطاری کروا دی، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی احسان ہو، کوئی بھی رابطے کی شکل ہو، اس کو دعوت توحید کے لیے استعمال کرنا یہ سیرت انبیاء ہے۔
یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، یہ بکھرے ہوئے مختلف رب اچھے، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک غالب قہار رب اچھا؟ ما تعبدون من دون اللہ الا اسماء، یہ جو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، یہ سب نام ہیں، ان کے پیچھے کوئی شخصیات نہیں ہیں، ان کی کرامتیں، ان کی خوبیاں لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، ان ناموں کی تم پوجا کرتے ہو۔ ایک اللہ کی توحید کو مانو، ایک رب کو مانو، ایک معبود کو مانو، یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یوم ہم بارزون، سب کے سب رب کے سامنے ہوں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ آج لوگ چھپے ہو، کوئی دکان میں، کوئی مکان میں، کوئی کسی چیز کی اوڑ میں، اس وقت کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یوم ہم بارزون، سب سامنے ہوں گے۔ مکان دکان تو دور کی بات ہے، ہمالیہ پہاڑ گر جائے گا، کو ہندو کش گر جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا، قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ساری زمین ایسے چٹیل میدان بن جائے گی، نہ اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، نہ کھڈے ہوں گے نہ پہاڑ ہوں گے۔ ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑا دے گا، ان کو پہاڑوں کو بادلوں کی طرح اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، وہاں انسان ہوں گے۔ یوم ہم بارزون، سب کے سب رب کے سامنے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز رب سے اوجل نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ بتاؤ، بڑے بڑے لوگ کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہاں ہیں؟ بڑے بڑے آنا ربکم الاعلیٰ کہلوانے والے، میں تمہارا نعوذ باللہ رب ہوں، کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ خود ہی بتائے گا للہ الواحد القہار، ایک غالب رب کی بادشاہی ہے۔ تو ان دونوں آیات میں الواحد الف لام کے ساتھ آیا ہے، اور کتنے مقامات پر اللہ کا یہ نام بغیر الف لام کے بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تم جیسا انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے اور کوئی نہیں۔ واحد سے ہی توحید کا لفظ بنا ہے، واحد سے ہی توحید کا لفظ بنا ہے، اللہ کو ہر چیز میں ایک سمجھنا۔ اگر کوئی عنایات آتی ہیں، اگر کوئی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، تو دینے والا صرف ایک ہے، اور اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو جس کی طرف عبادت جانی چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، یہ سورہ نسائی میں ہے۔ اور دوسرے مقام پر ایک اور حدیث میں آپ نے کسی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، اب اس کی دعا ضرور قبول ہو۔
تو ان دونوں حدیثوں میں اللہ کا نام الواحد بھی ہے، اللہ کا نام الاحد بھی ہے۔ اور جو سورت آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے، اللہ صمد بھی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، کسی کیفیت میں کوئی نہیں، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس سے کوئی اوپر ہے، نہ اس کوئی جیسا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اللہ کا نام لکھتے ہیں، اس کے ساتھ نبی کا نام لکھ دیتے ہیں برابر میں۔ وہ لکھتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا محمد لکھتے ہیں، اور تم لکھتے ہو یا اللہ نہیں اللہ محمد، مگر برابر سمجھتے ہو، برابر۔ اللہ اکبر، مگر فرق بہت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں فرق نہیں، ذات میں فرق ہے۔ اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے مقام پر سے دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں، کائنات میں مخلوق میں کوئی نہیں۔ ساری مخلوق میں اعلیٰ ترین مقام ان کا ہے، ہمارے مقام سے دیکھا جائے تو۔ اور رب کے مقام سے دیکھا جائے تو رب خالق ہے اور محمد مخلوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ایک، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ تصور کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید برابر کی ذات ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ اللہ کا پکڑا تو محمد چھڑا لیتے ہیں اور محمد کا پکڑا تو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، اللہ سے بھی زیادہ مقام دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان کے کسی امتی کو رب سے اوپر لے جاتے ہیں۔ امتی کو کہا اللہ تعالیٰ نے بیڑا غرق کر دیا اور ہمارے پیر نے 12 سال کے بعد بیڑا تیرا دیا۔ لو، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہماری نشانی ہے کہ ہم ڈوبنے والے پانی میں، ڈبونے والے پانی میں کشتی کے ذریعے ان کو تیرا دیتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو کسی کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی چیخ بھی نہ نکلنے دیں، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ساری کائنات مل کر ان کو نکالنا چاہے نکال نہ سکے۔ ہم ڈبو دیں تو کوئی نکال نہ سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ایک آپشن ہے، وہ نکال لیتا ہے، 12 سال کے بعد بھی نکال لیتا ہے، اور جتنے مر گئے سب کو زندہ بھی کر لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں کیسے ہضم ہو جاتی ہیں، کیسے ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جو خود اللہ کا ولی، اس کی روح نکل گئی، ان کے کپڑے لوگوں نے پھاڑ کے ان کو نہلایا، ان کو کفن دیا، ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا، اور وہ رب ذوالجلال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ احد کا معنی اس جیسی کمالات کا کوئی مالک نہیں ہے، جو خوبیاں اس میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہے، اس جیسی کمزور خوبیاں کسی اور میں ہو سکتی ہیں۔ جیسے اللہ دیکھ سکتا ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر ہمارا دیکھنا اور اس کا دیکھنا بہت فرق ہے۔ وہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا اور اس کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ مگر بعض خوبیاں ایسی ہیں جو صرف اس کی ہو سکتی ہیں، جیسے پیدا کرنا، اس کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، الاحد کی کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی، واحد کی تثنیہ اور جمع ہوتی ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو۔ اردو میں گرامر میں واحد جمع ہوتا ہے، جیسے کرسی، کرسیاں، میز، میزیں، کتاب، کتب، واحد اور جمع ہوتا ہے۔ عربی میں
واحد کے ساتھ دو اور دو کے بعد زیادہ 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کتاب، کتابان، کتب. کتاب واحد، کتابان تثنیہ اور کتب جمع. تو جو واحد ہے وہ 1 ہے اور تثنیہ 2 ہے اور جمع 3 اور سے زیادہ ہے. لفظ واحد کا تثنیہ اور جمع آتا ہے، جبکہ احد کا نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے. یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں میں. لفظ واحد کا تثنیہ جمع ہوتا ہے، جبکہ احد کا کوئی تثنیہ اور کوئی جمع نہیں ہوتا، وہ صرف ایک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. یہ والی دعا جس نے پڑھی اس نے اسم اعظم کا واسطہ دیا. اتنا عظیم نام ہے یہ، تو ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا پڑھ کر پھر آپ جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ اسم اعظم کا واسطہ ہے. اسلام کا اظہار شروع میں 7 لوگوں نے کیا. ان میں حضرت علی تو چھوٹی عمر میں تھے. جو بڑے لوگ تھے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان کی والدہ ہیں. حضرت بلال ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے باقی تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ مضبوط تھا، پیسے والا آدمی بھی تھا، لیکن یہ جو عمار اور ان کی والدہ اور بلال تھے یہ بیچارے غریب تھے. ان کی بہت پٹائی ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض کو شہید کر دیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم میں ان کی کمر پر سوراخ ہوئے تھے. چھوٹے بچے ان کے ساتھ کھیلتے تو ان سوراخوں میں انگلیاں ڈالتے، پوچھتے چاچو یہ کیا ہے، اسے کیوں ہوا ہے؟ دہکتے انگاروں پہ لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے. اور کبھی صحراؤں میں کھینچتے تھے، ان کو ٹانگ سے پکڑ کر صحراؤں میں کھینچتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے وہ صرف ایک ہی جواب دیتے تھے، احد احد احد. وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. میں 2 نہیں مانتا، وہ ایک ہے. ہمیں تو اسلام مفتے میں مل گیا نا. ابا مسلمان تھا تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. جن لوگوں کو قربانیاں دینی پڑی وہ احد احد پکارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتے تھے. تو اللہ ایک ہے، وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. حالانکہ اول اور آخر یہ اللہ تعالیٰ کے الگ سے نام ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. لیکن احد کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تھا اور کوئی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، اور وہ اکیلا ہی ہے. کانا ولم یکن شیء، وہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس نے قلم پیدا کی، قلم کو کہا لکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کا 1000 سال کے برابر ہے. تو مقصد میری بات کا یہ کہ اس سے پیچھے کچھ نہیں اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی احد ہے، وہی واحد ہے. کسی نے غالباً مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کے شہر کے تھے، کہ مجھ سے پہلے میرا ابا تھا، اس سے پہلے اس کا ابا تھا، اس سے پہلے اس کا ابا تھا، اور پیچھے سب سے آدم علیہ السلام تھے، تو اس سے پیچھے پہلے کون تھا؟ یہ ساری کائنات، چلو فرشتے لگا لو، جو بھی ساری مخلوق سے پہلے کون تھا؟ اللہ. تو کہا نعوذ باللہ، اس سے پہلے کون تھا؟ فرمانے لگے 10 9 8 7 5 4 3 2
پیچھے کیا ہے؟ کہتا ایک. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہتا صفر. تو کہا ایک سے پیچھے صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس شیطان آئے گا اور آ کر کہے گا کہ مجھے تو رب نے پیدا کیا، تو نعوذ باللہ رب کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ کیفیت آئے، شیطان تمہیں کہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے پہلو پر تھتکار دینا. نماز کی کیفیت میں شیطان خیالات لائے تو 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے پہلو پہ جہاں دل ہے ادھر تھتکارنا، یہ الگ حدیث ہے. اور شیطان یہ اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو نماز ہو یا نہ نماز ہو، اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے پہلو پر تھتکارنا یہ الگ حدیث ہے. اس وقت ایتھیسٹ، الحاد والے ملحدین انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے بچوں کو بہت برباد کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، اور یہی اشکالات پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ رب الجلال کے بارے میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، ایمان خراب کرتے ہیں. اور وہ داؤ کہاں سے لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس جو ہوتی ہے یہ لاجک ہے اور ہر چیز کا پروف ہوتا ہے، آپ ایکسپیریمنٹ کرو تو ثابت ہو جاتا ہے. یہ جو تم کہتے ہو اللہ ہے اور اس نے پیدا کیا ہے، اس کا کیا ایکسپیریمنٹ ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ سائنس کو توحید اور وحی کے مقابلے میں لا کر، اور ہم سب کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ سائنس پڑھے. اب انہوں نے سائنس کو رب کے مقابلے میں معبود بنا دیا، اور بڑے بڑے کالجوں یونیورسٹیوں میں باقاعدہ کلاسوں میں یہ تشکیک پیدا کی جا رہی ہے. بچے بے دین ملحد رب کے منکر ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں. نماز تو پڑھتے نہیں کہ پتہ چلے مسلمان ہے یہ نہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں مسلمان نماز نہ بھی پڑھے تو مسلمان ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ اندر سے کافر ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ صرف معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، وہی اول ہے، وہی احد ہے، ایک ہے کا معنی اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں. ایک ہے کا معنی اکیلا ہی سارے کام کر لیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں. صوفیت میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جناب ایک قطب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے. آپ تبلیغی جماعت کی کتابیں پڑھ لو، ان میں کتب اور ابدال آپ کو بہت ملے گا، کیونکہ وہ صوفیت کی دعوت ہے. کتب اور ابدال کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار، اللہ تعالیٰ کے سیکرٹری. نعوذ باللہ کہتے ہیں جی وہ دلی کا نظام بہت ڈھیلا ہو گیا، تو ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہاں کوئی جرم کی سزا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں. کہا کہ اس کا جو کتب ہے یا اس کا جو ابدال ہے وہ بندہ ڈھیلا ہے، وہ فروٹ بیچتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ساری دلی کا کنٹرول ہے، وہ ڈھیلا ہے، اس لیے سارا نظام ڈھیلا ہو گیا. پھر ایک دفعہ دلی کا نظام سخت ہو گیا تو پوچھا اب کیا ہے؟ کہا اب ایک لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ کتب ہے، اس کے ہاتھ میں نظام آ گیا ہے، وہ بندہ سخت ہے اس لیے سارا نظام ٹھیک ہو گیا. یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کے مددگار رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتا ہے اور وہ بھی اس کی مخلوق ہے، وہ اس کے شریک نہیں، اس کی مخلوق ہے. اس کی بات سن کر تھر تھر کانپتے ہیں. جب رب الجلال ان کو آرڈر دیتا ہے تو وہ ہوش کھو دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. رب الجلال فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے یہ کام کرنا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسے آواز آتی ہے جیسے کوئی زنجیر پتھروں پہ مارا جا رہا ہو، اس طرح کی آواز گن گرج ہوتی ہے، جس کے بعد سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ اول من یفیق جبریل، سب سے پہلے حضرت جبریل ہوش آتی ہے، اور پھر دوسرے فرشتے اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ پھر وہ اپنا اللہ کا حکم ان کو سناتے ہیں، پھر وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سے کام لیتا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو
اسباب کے ساتھ چلاتا ہے، اللہ کہے کون اور ہو جائے، 6 دن 6000 سال اتنا وقت کیوں لگایا، وہ تو کون کہہ کر بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر کام اسباب کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے کمائی نہ کریں اور کہیں مجھے روٹی مل جائے، رزق تو وہی دیتا ہے، آپ کمائی کرنے جاؤ تب بھی رزق وہی دیتا ہے، مگر اسباب کے ساتھ۔ آپ شادی نہ کہو اللہ اولاد دے دے، شادی نہ کرو اللہ اولاد دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ چلایا ہوا ہے، مگر وہ رب چاہے تو شادی کے بغیر اولاد دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں باپ کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو قوت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، ساری کائنات خود چلاتا بھی ہے، چلا سکتا بھی ہے، اور کسی کا محتاج نہیں، مگر وہ لوگوں کے ذریعے کچھ کام فرشتوں کے ذریعے کروائے تو یہ اس کی محتاجگی کی دلیل نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الواحد الاحد کا معنی وہ اکیلا ہے، ہر بات میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو بھائیو یہ وہ حساس پوائنٹ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، جب کوئی شخص مخلوق کو اٹھا کر کے رب کے برابر قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ایک روایت میں میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ کہا جو جھٹلانے کا مطلب یہ کہ یہ کہتا ہے اللہ پہلی بار تو پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ نہیں کر سکتا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس کا مجھے تکلیف دینا یہ ہے، یہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ میرا کوئی باپ۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یہ اتنا زہریلا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے پہاڑ گر جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین تباہ ہو جائے، یہ اتنا زہریلا کلمہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہمارے معاشرے کے عقیدے میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے، کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں میں یہ ہے، یہودیوں میں عزیر اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور مسلمانوں میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کا جز ہے نعوذ باللہ، نور من نور اللہ، یہ تصور دیا جاتا ہے۔ یہ بات شدید خطرناک اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی۔ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹاتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، ساری زندگی کوئی نافرمانی نہیں، سب طاعت اور فرما برداری اور عبادات کرتا رہے، مگر اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہو، اللہ کا بیٹا یا اس کا جز کسی کو مانتا ہو، اللہ کو واحد اور احد نہ مانتا ہو، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں 18 نبیوں کا ذکر کیا سورہ الانعام میں، فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان نبیوں کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بیٹے اور بھی نبی تھے، ان کو ہم نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے برابر کسی کو سمجھ لیے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے، کسی کی کوئی نیکی کام نہ آتی۔ تو عزیز بھائیوں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاپی اور گناہگار ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ بناتا ہو، اس کو واحد سمجھتا ہو، احد سمجھتا ہو، اکیلا مانتا ہو، اس کے نہ برابر کسی کو مانے، نہ اس کا جز کسی کو مانے، نہ اس جیسی خوبیاں کسی میں مانے، ساری کائنات کا بڑا پاپی اللہ تعالیٰ اتنی ہی بخشش دے کر معاف کر دے گا اس توحید کی برکت سے، لیکن ساری کائنات سے زیادہ نیکوکار ہو مگر واحد اور احد ماننے میں اس میں جھول ہو، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم
انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر قیامت والے دن تو آئے اور تیرے اکیلے کے گناہوں سے ساری زمین بھر چکی ہو، لا تشرک بی شیئا، میرا کوئی شریک نہ تو نے بنایا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ یہ بہت بڑا گڑھا ہے، شرک کا گڑھا، اور شرک بھی عبادت میں، شرک بھی شرک اکبر علیہ باللہ رب ذوالجلال کے برابر کسی کو سمجھنا، اس میں بہت کانشس ہو جاؤ، بہت ہوشیار ہو جاؤ، اپنی اولادوں کو یہ سبق پڑھاؤ، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، کسی لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ گناہ یا معاف کر کے یا سزا دے کر، دونوں صورتوں میں آخر کار جنت ضرور ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت ضرور دے گا۔ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جہنم سے وہ شخص نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ ادھر کہا جنت میں جائے گا، ادھر کہا نکال لیا جائے گا، تو ثابت ہوا جس کو اللہ چاہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گناہوں کو بخش کر توحید کی برکت سے ڈائریکٹ جنت دے دے، اور جس کو اللہ چاہے نکال لے، ڈالنے کے بعد نکال لے اور جنت دے دے۔ لیکن اگر اس توحید میں جھول ہوگی تو پھر بہت مشکل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم درجے کے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پوائنٹ پر خصوصاً کاربند رہنے کی توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید والا نبی، بت شکن نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ مثلا کوئی بات ہم نے کبھی دعا کی ہے یا اللہ مجھے بتوں کی پوجا سے بچا لینا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں تو فکر نہیں ہے نا، اب ہم تو توحید والے ہو گئے۔ وہ بھی توحید والے ہیں، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رسولوں کے باپ بھی ہیں، لیکن گڑھا اتنا بڑا ہے، اتنا خوف ہے اس کا۔ فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے اور آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہم سے کوئی شرک کی بات یا کلمہ ہو جائے اللہ معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق دے۔ وما علینا